فرماتے ہیں محترم مہمان قاری شریف الرحمان چشتی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ انا اعطیناک الکوثر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، قابل احترام و عزت مائیوں بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے بے شمار اور بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکیا ہے، تسی سن سن کے تھک گئے ہو۔ میں تہاڈا زیادہ وقت نہیں لواں گا۔ تہاڈی پوزیشن اور کفیت میں مد نظر رکھیندے ہویا خطبہ انتہائی مختصر کر دیتا ہے۔ ویسے میں کافی دنوں تو بیمار ہاں۔ محترم چوہان صاحب کا متعدد بار فون اور رابطہ رہا، جس کی وجہ تو وعدہ کیتا ہے آمنا اور حاضری لوامنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ گواہ ہے، آج اثر دے ٹائم میری طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ میں آخر جب چوہان صاحب دے فون کرا، ہو سکتا ہے چوہان صاحب دے دل میں چاہے کہ چشتی صاحب بہانہ بنا کے خور پاس نہ چلے گئے ہوئے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور سب بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے سارے انبیاء برحق اور سچ، اولاد آدم دی انس و جنس دی اصلاح واسطے، تعلیم و تربیت واسطے اللہ نے آسمانی الہامی کتاباں صحیفے نازل فرمائے۔ وہ ساری آسمانی کتاباں صحیفے بھی برحق،
کسے ایک آسمانی الہامی کتاب دا منکر دائرہ اسلام تو خارج، اور کسے ایک پیغمبر دا نبی رسول دا منکر وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج۔ اللہ پاک نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے انہاں سارے انبیاء اللہ نے انہاں دی شان شان دے مطابق مقام، رتبہ، عزت، حشمت و وجاہت عطا فرمائی، مگر جو مقام، جو شان و عظمت، فضائل اور شمائل اللہ نے آمنہ دے لال در یتیم ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اس طرح کا مقام اور فضیلت کسی اور پیغمبر نو رب نے عطا نہیں فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں بے شمار خصوصیات عطا فرمائیاں، اللہ نے بے شمار اوصاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، مگر آپ نے فرمایا بالخصوص 5 ایسی خصوصیات نے جو اللہ کریم نے مینو عطا فرمائیاں میرے تو سوا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو لا ملائکہ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک اللہ نے 1,24,000 کسی نبی رسول پیغمبر نو او خصوصیات اوصاف عطا نہیں فرمائے جو اللہ نے خصوصیات و اوصاف آمنہ دے لال ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ نو عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد قبلی، رب نے 5 ایسی خصوصیات میں عطا فرمائیاں جو میرے تو پہلے اللہ نے کسی اور نبی رسول نو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ نے نبی نے فرمایا رب نے روب اور دبدبے نال میری ایسی مدد فرمائی کہ دشمن 1 مہینے دی مسافت تے دور ہوندا ہے، اللہ ان دے دل وچ میرا روب تے دبدبے بٹھا دیتا ہے، دشمن اس قدر مہینے دی مسافت تے مرعوب ہو جاتا ہے انہوں میرے اتے حملہ کرن دی جرأت ہمت نہیں ہوندی۔ دوسری خصوصیت اللہ دے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مُسْجِدًا وَطَهُورًا، دیگر جتنی امتیں آئیاں نے انہاں دی عبادت اللہ او قبول کرتا ہے کہ عبادت معبد خانے عبادت خانے دے اندر کیتی جائے، عبادت خانے تو باہر اللہ انہاں دی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا رب نے ساری مسجد میرے واسطے ایسی بنائی کہ رب نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ اے ساری زمین میرے واسطے اللہ نے مسجد بنا چھٹی، بندہ مسجد ہوئے، جنگل ہوئے، صحرا ہوئے، ریگستان ہوئے، چکر میدان ہوئے، نماز کا ٹائم ہو جائے ظاہری نجاست نہ ہوئے، وضو کر کے نماز ادا کرے، اللہ جی میں ان دی عبادت نماز مسجد قبول کرے گا، اسی طرح ریگستان سے چکر میدان صحرا سے بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ اور تیسری خصوصیت اللہ دے نبی نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے آدم تو لام لے کے عیسیٰ تائیں کسی نبی رسول پیغمبر واسطے مال غنیمت حلال نہیں کیتا، اللہ نے میں محمد عربی واسطے مال غنیمت حلال فرما دیتا۔ اور چوتھی خصوصیت وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت کا دن ہوئے گا کوئی نبی رسول سفارش نہیں کرے گا، اللہ انہوں نے سفارش قبول ہی نہیں کرے گا، کوئی ہمت جرأت ہی نہیں کرے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں نبی محمد رسول اللہ مقام محمود
اپنی نبوت والی زمین جھکا دے گا. اللہ فرماوے گا ارفع رأسک سونیا اپنے نبوت والا سر اٹھاؤ. سل فتوتا جنہیں منگو گے میں اللہ اسی طرح دے گا. سوال کرنا تیرا کام، دے دینا میرا کام. نعرہ تکبیر، شاد مصطفیٰ، سل فتوتا سونیا سوال کر دیا جائے گا. جی میں آپ کے میں اللہ انجا کرے سا میں تیرے نے وعدہ کیتا والا سوفا جوتی کر ربو کا فترزا تینوں راضی کرے گا. دنیا اندر بھی تینوں راضی کیتا، آج قیامت والے دن بھی میدان معاشرے کی تینوں راضی کرے گا. اللہ دا نبی فرماندا ہے میں سفارش کراں گا، کوئی اور نبی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، نہ جرات کرے گا نہ رب قبول کرے گا. انا اول شافع و اول مشفع، میں پہلے نبی رسول ہوں گا، سفارش کراں گا، اللہ میری سفارش قبول کر لے گا. میں اپنی گنہگار امتی سفارش کر کے انہوں لٹریشن کو بچا کے لٹر سے پولے کو بچا کے جنت اندر داخل کر دے گا. تے پنجویں خصوصیت وکان النبی یبعث الی الناس عاما یبعث الی الناس خاصا. وکان النبی یبعث الی الناس خاصا وبعثت الی الناس عاما. جتنے نبی رسول آئے انہاں دی نبوت محدود، انہاں دی رسالت محدود. کوئی شہر واسطے، علاقے واسطے، قبیلے واسطے، خاندان واسطے، کنٹری واسطے، ملک واسطے نبی بن کے آئے، رسالت لے کے آئے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا، اللہ نے میری نبوت میں اس قدر پھیلا دیتا، اللہ نے میری نبوت میں اس قدر چاند لگا دیتے، اللہ نے میری نبوت میں اس قدر قبیلوں عرض عطا فرمایا، اللہ نے میری نبوت اس قدر وسیع و عریض کر دیتی. اللہ فرمانا سونیا جتوں تک میری خدائی ہوے گی تیری مصطفی ہوے گی. جتوں تک میری خدائی ہوے گی اتوں تک تیری مصطفی ہوے گی. ظاہر ہوے باطن ہوے بحر و بر ہوے سمندر ہوے سمندر ہوے لیل و نہار ہوے اکتر سے مار ہوے نصف و انتظار ہوے صبح سلار ہوے ساری کائنات زمین ہوے آسمان ہوے ہوا ہوے فضا ہوے جتنے لا الہ الا اللہ ہوے گا اتنے نال محمد رسول اللہ ہوے گا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد رکھنا ساڈا عقیدہ ہے، جڑا میرا عقیدہ ہے وہ ساڈے غلام مصطفیٰ چوہان صاحب کا عقیدہ ہے، سٹے سیکٹری صاحب کا عقیدہ ہے. میں کہنا ساری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، ساری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. ہوئے زمین تے شہر بے شمار، مکہ مدینہ شہر سب تو اعلیٰ، ہوئے زمین سے گھر بے شمار، اللہ کا گھر بیت اللہ سب تو اعلیٰ، ہوئے زمین سے مساجد مسجداں بے شمار، مسجد حرم مسجد نبوی سب تو اعلیٰ، کتاباں بے شمار، اللہ کا قرآن سب تو اعلیٰ، راتاں بے شمار، لیلۃ القدر کی رات سب تو اعلیٰ، دن بے شمار، جمعۃ المبارک کا دن سب تو اعلیٰ، مہینے بے شمار، رمضان المبارک کا مہینہ سب تو اعلیٰ. اسی طرح فرشتہ ملائکہ بے شمار، حضرت جبرائیل روح الامین سید الملائکہ فرشتہ سب تو اعلیٰ، انبیاء بے شمار، آمنہ کا لال سب تو اعلیٰ، حوض بے شمار، پانی میں حوض بے شمار، مگر حوض کوثر سب تو اعلیٰ. پانی دے حوض
انا آتینا کل کوثر، پانی دے حوض بے شمار۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، میں سارے نبیوں کو حوض عطا فرماواں گا۔ ساڈے نبی نے فرمایا انا لکل نبی حوضا، ہر ایک نبی نو میدان معاشرت اللہ حوض عطا فرماوے گا، مگر میرا حوض کوثر سب کو اعلیٰ ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، ساڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی اعلیٰ، ساڈے نبی دا حوض کوثر بھی اعلیٰ۔ اے یاد رکھنا، ساڈے پیغمبر دا ذاتی نام محمد، ذاتی نام احمد، بچہ صفاتی نام نے بشیر، نذیر، دائی، مدثر، مکمل، صفاتی نام نے، ذاتی نام محمد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تورات میرا نام محمد ہے، انجیل میں میرا نام احمد ہے، زمین پہ میرا نام محمد ہے، آسمان پہ میرا نام احمد ہے۔ داتے نے نام محمد رکھیا، والدہ محترمہ نے نام احمد رکھیا۔ جتنے الفاظ نے، جتنے نام نے، ہر نام دا، ہر لفظ دا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے۔ ہر نام، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے۔ آدم پہلا نبی، پہلا انسان ہے۔ آدم کا معنی گلمی رنگ، روح کا معنی سکون، آرام۔ ابراہیم کا معنی قوموں کا باپ، اسماعیل کا معنی میری فریاد سن، اسحاق کا معنی مسکراہٹ، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی مزید، زیادہ، یحییٰ کا معنی لمبی عمر، عمر دراز، موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا معنی سرخ رنگ، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ محمد کا معنی ساقی کوثر، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ محمد اصل آخیا جاتا ہے، جلدی تعریف عربی کریں، عجمی کریں، کوہی کریں، لوہی کریں، محمد اصل آخیا جاتا ہے، جلدی تعریف شرقی کریں، غربی کریں، شمالی کریں، جنوبی کریں، محمد اصل آخیا جاتا ہے، جلدی تعریف علماء، حکماء، شرفاء، زعماء، اتقیاء، اصفیاء، عملا، کملا، بررا، عظما، نظما کریں، محمد اصل آخیا جاتا ہے، جلدی تعریف مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، بچی کرے، آقا کرے، غلام کرے، استاد کرے، شاگرد کرے، امام کرے، مقتدی کرے، محمد اصل آخیا جاتا ہے، جلدی تعریف سارا جگ کرے، سارے جگ دا رب کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخیا جاتا ہے جنگی قریب سارا جگ کرے تے سارے جگ دا رب کرے، اس کو آخیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندا ہے انا آتیناک الکوثر، اے میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تینوں حوض کوثر عطا فرماواں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الکوثر مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں۔ اللہ فرماندا ہے اے میرا نبی انا آتیناک الکوثر، میں اللہ تینوں میراث عطا فرمائی، اے خیر کثیر ہے۔ انا آتیناک الکوثر، میں اللہ نے تینوں دین اسلام عطا فرمایا، دین اسلام بھی الخیر الکثیر، بہت زیادہ بھلائیاں میں شامل ہے۔ انا آتیناک الکوثر، میں اللہ کریم نے سونیا تینوں ہجرت عطا فرمائی۔ انا آتیناک
الکوثر میں تینوں وفا دا صحابہ عطا فرمائے انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے تینوں ازواج مطہرات عطا فرمایا انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تینوں مقام محمود عطا فرمایا انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے جنت کے اندر تینوں مقام وسیلہ عطا فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر میں اللہ پاک نے سونیا تینوں دنیا آخرت اندر عزت مقام عطا فرمایا انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے تینوں قرآن عطا فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر میں تینوں پسندیدہ قبلہ بیت اللہ عطا فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر میں تینوں عظمت والا شہر مکہ سے مدینہ حرمین عطا فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر میں اللہ نے تینوں نبوت عطا فرمائی ہے اللہ فرماندا ہے اے میرا نبی میں تینوں صرف نبوت نہیں دیتی نبوت آدم نو بھی دیتی ہے نبوت حضرت نوح نو بھی دیتی ہے نبوت ابراہیم نو بھی دیتی ہے نبوت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف نو بھی دیتی ہے نبوت داؤد سلیمان نو بھی دیتی ہے نبوت یحییٰ زکریا نو بھی دیتی ہے نبوت صالح ہود نو بھی دیتی ہے نبوت سلیمان نو بھی دیتی ہے نبوت حضرت موسیٰ عیسیٰ نو بھی دیتی ہے اللہ فرماندا ہے اے میرا نبی انہاں سارے نبیاں نو صرف نبوت عطا فرمائی ہے تے مگر میں اللہ نے تینوں ختم نبوت عطا فرمائی ہے دیگر انبیاء نو دیگر انبیاء نو رب نے صرف نبوت دیتی ہے اللہ فرماندا سونیا انا اعطیناک الکوثر تینوں نبوت نہیں دیتی نبوت دیگر انبیاء نو دیتی ہے تینوں میں ختم نبوت عطا فرمائی ہے اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین داتا بابا سلطان رحمت اللہ علیہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا کتھے رات میراج سرکار پہنچی کتھے رات میراج سرکار پہنچی ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھر ان پیر جگتے جویں بساتی ٹڈیاں پھر ان پیر جگتے جویں بساتی ٹڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے بڑیاں وہ دعوے ہزاراں تے پگاں نے بڑیاں پر رولا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر رولا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت او ختم نبوت او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت ابوہا ہے مار آیا نواں نبی جگتے کوئی نہیں سکدا نواں نبی جگتے کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر سونیا میں تینوں ختم نبوت خیر کثیر عطا فرما دیتی اللہ فرماندا ہے میرا سونا نبی میں تینوں قرآن عطا فرمایا قرآن خیر کثیر ایک دن حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی کو کہنے سونیا فلاں آدمی فلاں گھرانہ بڑا غریب ہے ان کی امداد کرنی چاہیے پیارے نبی نے فرمایا اسید جب اللہ مال دے گا اس گھرانے کی مدد کرے گا آخر جب نبی پاک پاس مال آیا آپ نے اس گھرانے کی دل کھول کے مدد فرمائی اللہ دے نبی نے فرمایا اے انصاریو اسید مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے مینوں مدینے والے صحابہ نال
بڑی محبت ہے، مینوں انصاریاں نال بڑی محبت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو قال الناس شیبا وقال فسلكت الناس شیبا فسلكت شیب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء ابناء الانصار۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک راستے تے لوگ چلن، دوسرے راستے تے انصار چلن، ایک بننے تے لوگ چلن، دوسرے بننے تے انصار چلن، ایک روڈ تے لوگ چلن، دوسرے روڈ تے انصار چلن۔ لسلکت شیب الانصار، میں محمد اس راستے تے چلاں گا جس راستے تے انصار چلے۔ انصاریو مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے پیارے، اے میرا اللہ انصار دے حال تے رحم فرما دے، اللہ انصار دی اولاد تے رحم فرما دے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے اسید میرے بعد انسانیاں دے نال سلوک کم کر دتا جاوے گا، تسی صبر کرنا، صبر کرنا، تیری میری ملاقات کل قیامت والے دن حوض کوثر سے ہوے گی، تیری میری ملاقات کل قیامت والے دن حوض کوثر سے ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کسی نے آکھیا اے انس، کوفے دے اندر عبید اللہ ابن زیاد نامی آدمی حوض کوثر دے وجود منکر ہو گیا، وہ کہندا کوئی حوض کوثر نہیں، میں نہیں تسلیم کریں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، قرآن حدیث سے کثرت نہ دلیل دے کے ثابت کر دیتا، ابن زیاد نو مننا پیا کہ حوض کوثر دا وجود برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حوضی مسیرت شہر وزوا یوم سواء، اللہ پاک مینوں حوض کوثر قیامت والے دن عطا فرما دے گا۔ میدان محشر اندر لوگ پیاس اندر شرابور ہوں گے، ہر ایک کی زبان سے العطش العطش، ہے پیاس پیاس ہو گی، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا 50,000 سال دا ایک دن محشر دا دن ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے کو حوض کوثر دا پانی اللہ نصیب کر دے گا، ایک مرتبہ حوض کوثر دا پانی پی لے گا، میدان محشر اندر انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال دا ایک دن، بلے بلے بلے، اتھے کسی دی 100 سال عمر ہوئے تو بندہ پرانا پیپا ہو، 100 سال دی عمر، جو 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا میدان محشر والا، اللہ اس دن آسانیاں پیدا فرما دے۔ پیارے نبی نے فرمایا وَقَذَانُهُ كَنَجُومِ السَّمَاءِ، حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ آب خورے سے پیالے پیون والے گلاس اس قدر بکھیر دے گا جس طرح آسمان دے ستارے بکھرے ہوئے، کوئی بندہ آسمانی ستارے اندر شمار نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، گھیراؤ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ وَقَذَانُهُ كَنَجُومِ السَّمَاءِ، اللہ دے نبی نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنت، کوثر جنت ایک نہر ہے، کوثر جنت ایک نہر ہے۔ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کوثر جنت چوں دو پرنالے نکالے گا، ایک پرنالا سونے دا ہوئے گا، دوسرا پرنالا چاندی دا ہوئے گا، اس کوثر ناری چوں اللہ پانی نکالے گا، جیرا میدان محشر اندر حوض چا کٹھا ہوئے گا، اس حوض نو حوض کوثر آکھیا جاندا ہے۔ میدان محشر اندر حوض پانی آوے گا، پیارے نبی نے فرمایا میرا امتی آوے گا، تابع دار آوے گا، موحد آوے گا، میں اس کو پانی پلاواں گا۔ وَقَذَانُهُ كَنَجُومِ السَّمَاءِ، پیارے نبی نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنت افناہ من ذهب، افناہ من ذهب، اس
کوثر دے پیالے چاندی تے سونے دے ہون گے. اللہ کریم دے نبی نے فرمایا او لوگوں دنیا دے اندر سونا پاونا حرام ہے, سونے دی انگوٹھی پاونا حرام ہے, سونے دا کنگن مرد واسطے حرام ہے, ریشم مرد واسطے حرام ہے, سونے دے برتن اندر کھاونا تے پیونا حرام ہے. اللہ فرماندا او میرے بندو صبر کرو صبر کرو, دنیا اندر ریشم نہ پہنو, دنیا دے اندر اے لوگوں تسی سونا نہ پہنو, دنیا دے اندر سونے تے چاندی دے برتن کھاو تے پیو نہیں. صبر کرو قیامت دا دن آئے گا, میں اللہ تنوں جنت دے اندر سونے دے کنگن پہناواں گا, میں اللہ تنوں جنت دا ریشم پہناواں گا, میں اللہ تنوں حوض کوثر تے سونے تے چاندی دے برتناں وچ پلاواں گا. اللہ فرماندا ہے صبر کرو صبر, دنیا اندر صبر کرو, میری نافرمانی نہ کرو. مرد واسطے سونا حرام, ریشم حرام. قیامت دے دن ہوئے گا اللہ انہوں سونا بھی پہناوے گا تے جنت دا ریشمی لباس ہی پہناوے گا. اے یاد رکھنا دنیا کے اندر پیالے دیکھنا افناہ من ذہب, اور سونے تے چاندی دے پیالے آپ خورے ہومن گئے. دنیا دے برتن اے جی سٹیل کا گلاس ہے, اے سلور کا گلاس ہے, اے جی تانبے کا گلاس ہے, اے شیشے کا کچ کا گلاس ہے. اے شیشے کا گلاس ڈگ جائے گر جائے ٹک جائے گا. جڑے جنت سے آپ خورے تے پیالے ہومن گئے نہ ٹوٹیں گے نہ مکن گے, نہ ٹوٹن گے نہ مکن گے, نہ مکن گے نہ ٹوٹن گے. یہ رب نے حوض کوثر تے تم برتن حوض کوثر دا پانی پین واسطے دیونا. اللہ اکبر. ایک عورت نبی پاک کو آئی, آ کے کہندی سونیا میں جنت جاواں گی. آپ نے فرمایا بوڑھیاں عورتاں جنت وچ کوئی نہیں جانا, بوڑھیاں عورتاں جنت وچ کوئی نہیں جانا. وہ عورت واپس روندی جاندی کہ نبی نے فرما دیتا بوڑھیاں کوئی نہیں جانا, میں بڈھیاں ضعیف العمر ہاں تو میں تو جنت جانا کوئی نہیں, روندی جاندی. پیارے نبی نے فرمایا اپنے صحابی نوں اس بڈھڑی مائی نوں بولا. صحابی گیا اس عورت کو کہندا اللہ دے نبی کو بلا رہے. عورت واپس آئی, پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ دی بندیاں تو رو نہیں, تو جنت میں جائے گی, رو نہیں تو جنت میں جائیں گی. کہیں گے سونا تسی کہیں گے بڑھیاں کوئی نہیں جانا, نال تو جانا گی, میں تو ضعیف العمر بڑھیاں. پیارے نبی نے فرمایا جدو قیامت کا دن ہونا ہے اللہ تیرا بڑھاپا ختم کر کے تیری جوانی عطا فرما دے گا. جنت کے اندر بڑھیاں عورتیں کوئی نہیں جانا, بڑھیاں بندیاں بھی. اتنے بھاویں بندہ 80 سال کا ہو کے مر جائے, 100 سال کا ہو کے مر جائے, 100 سال کراس کر کے مر جائے, جتنا ضعیف عمر ہو جائے اندر منہ میں دند ایک بھی نہ ہوئے. جب قیامت کا دن ہونا ہے اللہ پاک اندر قد حضرت آدم جتنا لمبا کر دے گا, اللہ اندر حسن حضرت یوسف ورگا کر دے گا, اللہ اندی عمر حضرت عیسیٰ ورگی 33 سال بڑی جوانی کر دے گا. جنتی آدمی دی بولی محمد عربی بھی ہوگی. اے نہیں سمجھنا کہ جی میرا رنگ کالا ہے, اللہ تعالیٰ تیرا کالا رنگ ختم کر کے یوسف کا حسن عطا فرما دے. اسے قد چھوٹا ہے, پست ہے, واونا ہے, واونا جانتے ہو, اور چھوٹا قد 2-3 فٹ کا 2.5 فٹ کا, واونا ہے نیک خیر مباہد ہے, نیک مباہد 100 مسئلہ کا پابند ہے, توحید و رسالت کو اپنانے والا ہے. اور ہمیں چھوٹے قد ہے, رب ان کا قد لمبا کر کے آدم ورگا کر دے گا, ان کی سیاہیاں ختم کر کے یوسف ورگا حسن. او جناب ہمیں پوچھا ہے, ہمیں جناب 15 سال 18 سال کی عمر مر گیا ہے, رب ان حضرت عیسیٰ ورگی عمر عطا فرما دے گا. اسے فارسی بلند ہے, پشتو بلند ہے, جری بولی جری زبان بلند ہے,
اللہ تعالیٰ ان کی جنت اندر بولی عربی کر دے گا. ساڈے نبی دی بولی عربی، جنتی لوگوں کی بولی ہے عربی. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. پھر کہہ جو سبحان اللہ. یہ گل سانو کس نے دسی؟ نبی پاک نے. تا پر آخر پوندا ہے سبحان صاحب سانو تے لوڑ کوئی نہیں وہ لب کے لے آندی. سانو تے لوڑ کوئی آندی. مولا کمی چھڈی کونی سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدینی مکا گیا. وہ ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدینی مکا گیا. تینی دنیا دی گلاں سب سمجھ آ گیا. لوڑ تے سورین دی پورا پرا جان دی. جگ اتے تھم پہ گئی نبی سلطان دی. آمنہ دے لال جیا سونا کونی ہونا. وہ آمنہ دے لال جیا سونا کونی ہونا. سونے دے نال ابو بکر نے ہونا. وہ نبیاں بھی خیش کرنی پیاس پوچھان دی. نبیاں بھی خیش کرنی پیاس پوچھان دی. جگ اتے تھم پہ گئی نبی سلطان دی. اس وجہ تو پیارے نبی نے فرمایا اے میرا ابو بکر اے یاد رکھی ماں بہنا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا گھر تے میرا ممبر درمیان والی جگہ جنت کتا. درمیان والی جگہ جنت کا پیتا. اللہ دے نبی دا حجر اطہر گھر جنت کا پیتا. جس جنت اللہ دے نبی اسے جنت ابو بکر بھی آرام فرما رہا. اسے جنت حضرت عمر بن خطاب بھی عطا فرما رہا. اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرا ابو بکر اے یاد رکھی ممبری علی حوضی. قیامت والے دن میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ ہوے گا. ممبری علی حوضی. دوسرے مقام پہ پیارے نبی نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار. انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر جنہیں غار وچ تو میرا ساتھی ہے حوض کوثر تے وچ تو میرے نال ہوے گا. حوض کوثر تے وچ تو میرا ساتھی ہوے گا. علی الحوض و صاحبی علی الحوض. حوض کوثر تے تو میرے نال ہوے گا. جنہیں میں محمد حوض کوثر سے پانی پلاواں گا. میرا ابو بکر صدیق تو بھی پانی پلاوے گا. جس نے مننا کوئی نہیں اس میں صدیق نو مننا کوئی نہیں انہوں پانی ملنا بھی کوئی نہیں. انہوں صدیق پانی پلے گا جس نے صدیق نے پیار سے محبت کی تھی. اللہ اکبر. یا اللہ اسی گنہگارن بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. ہاں جی بات دور نہ چلی جائے. فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. اللہ فرمانا قیامت کا دن ہوے گا او میرا بندہ میں تینوں حوض کوثر دا پانی بھی پلاواں گا. حوض کوثر دا پانی پیواں تو بعد میں تینوں اپنی جنت میں داخل کراں گا. تیری میری جنت ہوے گی ایسی اعلیٰ ہوے گی. اسی جنت اندر بیری دے درخت ہون گے. دنیا کے اندر پیر کا درخت کنڈے جنت والی پیر بغیر کنڈیاں تو. ایک صحابی کے اندر سونیا پیر توڑاں گئے تو کنڈے لگ بیٹھن. آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا نہیں مخضود
مخصوص سیدر اگر بیردے درخت رو تو مخصوص اگر بغیر کانٹوں والے بغیر کنڈیاں دی بطالہم منزودن اللہ فرماندہ میری جنت اندر بغیر پیریاں تو درختوں ہومیں گے لمبے لمبے کیلیاں دے گچھے ہومیں گے طالہم منزود کیلیاں دے گچھے اتھے بندہ لاہور جاوے بازار جاوے مارکیٹ ہے جناب کیلا کیویں درجن اے جی 100 روپے درجن وہ بندے تے انجی دھول نکل ویندا ایڈا مہنگا 100 روپے درجن غریب بیچارہ تا لائیو نے سے شکل ویکھے ترستا رہندا تے نہ ہوٹھاں تے جیب گریندا رہے غریب بندے دی ہمت کوئی کہ اللہ فرماندا ہے جڑے تینوں میں جنت تک کیلا داون او گچھے ہون گے کہتے ہون گے ایک کیلا کھانے گا نربت پر ہو جاوے گا ایک کیلا بندہ کھاوے گا جنت اندر تے پور راج جاوے گا راج جاوے گا اللہ فرماندا ہے تینوں بغیر کنڈیاں تو پیراں دے درخت دیساں تے بتے گچھیاں والے کیلے دیساں فی طلحم منضود اللہ فرماندا ہے فی سدر مخضود و طلحم منضود و ظل ممدود میری جنت کے اندر درختاں دے لمبے لمبے سائے ہوویں گے پیارے نبی نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ جنت کے اندر ایسا درخت ہے یسیر الراکب فی ظلها مئۃ عام لا یقطع عربی نسل پہ گھوڑ سے آدمی سوار ہو جائے عربی نسل گھوڑے پہ آدمی سوار ہو جائے گھوڑا بچائندہ رہ جائے دورہندہ رہ جائے پیارے نبی نے فرمایا مئۃ عام 100 سال تائیں گھوڑا اس جنت درخت دے سائے تلے بھجائندہ 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 اللہ کتنا میں آتا آمین 100 سال تک لا یقطعھا گھوڑ سوار تھک جاوے گا گھوڑا تھک جاوے گا جنت درخت سایہ ختم نہیں ہوئے گا سبحان اللہ لا یقطعھا اس کو کراس نہیں کر سکے گا جنت درخت سایہ ختم نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمانا فی سدر مخضود و طلحم منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب اللہ فرمانا تیرے جنت بیٹھا ہوا پانی دیواں گا جنت مشروبات پلاواں گا فی سدر مخضود و طلحم منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ جنت اندر تینوں ایسے پھل فروٹ دیواں گا سیب دیواں گا کیلے دیواں گا انار دیواں گا سنگ ترے دیواں گا انگور دیواں گا سارے پھل نے انگور دیواں گا اس قدر دیواں گا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ او جنتی پھل نہ مکن گے نہ کٹن گے او تواڈے کول اٹھا ہی کوئی نہیں سکے گا روک ہی کوئی نہیں سکے گا او مکن گے کوئی نہ اللہ فرماندا بفرج مرفوع میں تینوں جنت دا اعلی عمدہ سونے دے بیڈ دیواں گا اتھے بیڈ تالی دا بیڈ ساگوان دا بیڈ فلاں دا بیڈ فلاں دا بیڈ اللہ فرماندا ہے تو سونے دی انگوٹھی نہیں پائی میری رضا واسطے سونے دے کنگا نہیں پہناواں گا تو سونے دے بیٹی بفرش مرفوع اچے اچے تخت ہومن گے اگو اللہ تعالیٰ جڑے گل پہ کریندا ساڈی جڑے حکیم نبض سے ہاتھ رکھیندا نا حکیم تے اندازہ لیندا ہے بھائی تیرا بخار اتنا ہے تیرا بچنا مشکل ہے کہ تیری فلاں مرض ودن دا خدشہ ہے ایک اندازہ لیندا ہے تے رب تعالیٰ تا خالق ہے حکیم دا اندازہ ڈاکٹر دا اندازہ ایمبولینس دا اندازہ غلط ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا
فرماتا ہے رب کا اندازہ سچا ہے، رب کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ پیدا کرنے والا بھی آپ تے ان دے اندازے بھی سچے. اللہ نو پتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں انہوں پیدا کیتا ہے، مٹی بچوں بنایا. اللہ ساری حقیقت ساری اصلیت نو سمجھدا ہے. اللہ فرماندا مینوں پتا ہے پتا ہے پتا ہے. وہ کی جورا پول دے رہن والے اور لاہور دے رہن والے ارد گرد مقامات اللہ مینوں پتا ہے. اللہ فرماندا میں جنت اندر تن بے شمار نعمتاں دے دیواں تے تو وطنی تے منہ مرون دے بھی سوا کے وداڑا. مینوں پتا ہے، میں تیری حقیقت بھی جاندا. اللہ فرماندا ہے تیری جنت اندر میں تمہیں خوش رکھنا ہے، ایک ایسی چیز دینی ہے جس سے نہ تو خوش ہو جائے گا، حشاش بشاش میں رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو یہ دنیا کے اندر ایک بندے نو رب 100 مربع دینا، بڑا بڑا جگیردار ہے، فیکٹریاں دینا ہے، لینڈ کروزر دینا ہے، پراٹا دینا ہے، نوکر چاکر فیکٹریاں کوٹھی بنگلے سب کچھ ہے. بندہ خوش نہیں ہوئے گا، آکھے گا یا اللہ اتنا کچھ دیتا ہی اس بنگلے کے اندر سواد تاں ہے میری بیوی ہوئے تو میرے بچے بھی ہوئے. جب تک بیوی بچے نہیں، بیوی نہیں ذہنی طور پر سکون تو اتنا کچھ ہے کہنے واسطے بیوی ہوئے اولاد ہو جو بندی وارث بنے. اللہ فرماندا میرا بندہ جنت کے اندر میں تیری دل لگی واسطے تینوں پکیزہ بیویاں دے گا، ازواج مطہرہ تینوں پکیزہ بیویاں دے گا. یا اللہ حوراں اے بیویاں، اللہ فرماندا حوراں بھی دیساں کہ آج دنیا کے اندر بڑیاں نیک بیویاں نے. آدمی نیک ہے، بیوی نیک ہے، آدمی موحد ہے، بیوی موحدہ ہے، آدمی مومن ہے، بیوی مومنہ ہے، آدمی مسلمان ہے، بیوی مسلمان ہے. اسی طرح آدمی صوم و صلاۃ پابند ہے، ان کی بیوی بھی صوم و صلاۃ پابند ہے. آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیوی قرآن کی تلاوت کرتی ہے. قیامت کا دن ہوگا گا آدمی جنت سے جاوے گا، ان کی بیوی جنت سے جاوے گی، اور جنت کے اندر ان دنیاوی بیویاں دی حوراں دی سرداری ہوگی گی، ان بیوی دی حوراں سے سرداری ہو گی. اللہ فرماندا میرا بندہ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا اترابا اترابا. مثال کہتا ہوں غلام مصطفیٰ چوہان صاحب ایک مثال دے رہا، اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرتا ہے، رشتہ تلاش کرنا. میرا بیٹا میں تیرے واسطے رشتہ تلاش کیتا ہے کہ پتر میں تیری اسنا شادی کرنی، تیرے نکاح کرنا. بابا ابا رشتہ کہہ رہا ہے. میرا پتر جب میں رشتہ تلاش کیتا ان کی عمر 90 سال ہے. چوہان صاحب کا بیٹا خوش ہوئے گا، آخے گا بابا میری عمر 20 سال تو جی میرے بچے بیوی تلاش کی تھی 90 سال ضعیف العمر. پوتر خوش ہو جائے گا کم از کم میری ہم عمر ہونی چاہیے، میری ہم عمر. جب میری 20 سال عمر ہے، میری بیوی عمر کم از کم 18-20 سال 22 سال ہو جائے، میری ہم عمر. دنیا کے اندر بندہ کہتا ہم عمر، زیادہ عمر ترجیح نہیں دینا. اللہ فرماندا قیامت کا دن ہوگا گا میں اللہ تینوں بیویاں دے گا، جب کماریاں دے گا، بیویاں دے گا تو ہم عمر دے گا. انا انشانا قرآن کا ترجمہ اٹھا لو. انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. میں تم بیویاں کنواریاں دیواں گا، کنواریاں دیواں گا. اللہ فرماندا عرباً اترابا تینوں ہم عمر دیواں گا، ہم عمر دیواں گا. کنن دیواں گا؟ لاصحاب الیمین. اللہ دے نبی نے فرمایا حوض کوثر دا پانی پلا کے حساب کتاب کے بعد میں اپنے نیک تابع دار بندے نوں جنت دلائے کے جاواں گا. عزیز ساتھیو تاں پر آکھنا پوندا ہے قیامت دا دن ہوے گا. اللہ فرمائے گا کوئی نبی حال قدم نہ اٹھاوے میرا پیر پہلے بہشتاں نو جاوے او جاتے جا جنت
تے کنڈا ہلاوے او جا کے جنت دا کنڈا ہلاوے تے دربار جنت دا عرضاں سناوے مینوں میرے مولا اے حکم فرمایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا اے محمد میں محمد آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لی آیا کہو صلی اللہ آخری بات بالکل آخری بات اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر اللہ فرماتا سونیا میدان معاشرت میں تینوں حوض کوثر عطا فرماواں گا سب تو بڑا کوثر ہوئے گا جڑا بندہ پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ پانی پی لے گا میں یشرب منہ لم یظمأ ابدا ایک مرتبہ جس پانی نصیب ہو گیا حوض کوثر کا ایک پیالہ ایک گلاس جس نے پانی دا پی لیا قیامت والے دن میدان محشر اندر جنت وچ داخل ہون تک لم یظمأ ابدا انہوں پیاس نہیں لگے گی میری دعا ہے یا اللہ اسی گنہگار سیاں کار ہیں مگر تیری بارگاہ وچ دعا کرنیاں اللہ تو ساڈے گناہ معاف فرما کے اللہ تو ساڈے حالت رحم فرما کے اللہ حوض کوثر دا پانی پلا کے جنت عطا فرما دے کرنیاں نا دعا اللہ ساڈے گناہاں تے نہ رہے بڑے گنہگار ہیں بڑے سیاں کار ہیں اٹھینے تے سمانتی بے شمار گناہ کر بانیاں اللہ اسی تیرے کے معافی منگنے ہیں تو سانو معاف کر دے ساڑے حالات رحم کر دے اللہ سانو حوض کوثر دا پانی ساکیہ کوثر دے ہاتھ چوں نصیب کر دے پانی پلا کے اللہ اسی گنہگاراں نوں جنت عطا فرما دے آخری بات میرے کول اے بادے انبار اللہ میرے کول اے بادے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشے تے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دھوے میرے جیا آسی تو بے آس ہوے گنہگار تے عاجز ہاں بے کس بیچارہ مگر مولا تیری رحمت دا سہارا ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے نہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا ہے پھر خیر اگے میں تو دامن پھیلاواں پھر خیر اگے میں تو دامن پھیلاواں کیوں مشرک بنا کیوں جہنم نو جاواں ہر جاتے ہر ویلے میری اے صدا ہے ہر جاتے ہر ویلے میری اے صدا ہے میں تیرا بندہ ہاں تو میرا الہ ہے کری خاتمہ خیر یہ دعا ہے کری خاتمہ خیر یہ دعا ہے یہ آرزو ہے یہ التجا ہے قبر دے عذابو ہی کر دے آسانی قبر دے عذابو ہی کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی قبر دے عذابو ہی کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی ماشاء نو ایک ویلا او بھی آوے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ماشاء نو ایک ویلا او بھی آوے ساقی کوثر بھر بھر پلاوے ماشاء نو ایک ویلا او بھی آوے ساقی کوثر بھر بھر پلاوے میں دن رات سونیا یو کر دعاواں میں دن رات سونیا یو کر دعاواں قیامت نو ہستیاں میں جنت نو جاواں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا میرا خالق و مالک توحید و رسالت کانفرنس تیری رضا سے منعقد کی گئی ہے. اللہ ایک پروگرام اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ اس پروگرام اندر جنہ ساتھیاں دا جو تعاون کوشش محنت بھاجت روک کے اللہ سارے دی کوشش محنت تعاون اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ جنہ احباب ساتھیاں نے علماء اور عوام الناس سے کھانے کا انتظام انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں نے رزق کے گھر میں برکت فرما کاروبار اندر برکت فرما. یا اللہ اس مرکز توحید نو آباد فرمانا. یا اللہ نظر بد کو محفوظ فرمانا. یا اللہ دن بدن اس مرکز توحید نو ترقی عطا فرما. یا اللہ اس سے قرآن سے حافظ قاری پیدا فرما. یا اللہ اس مرکز توحید قیامت تک آباد اور شاد فرمانا. یا میرا خالق و مالک جو سنیا سنایا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ گنہگار ہیں سیاہکار ہیں مگر تیری رحمت امیدوار ہیں. اللہ میری مائیاں بہنا اللہ تیری رضا واسطے آئین اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرما. اللہ میرے ان بزرگاں چھوٹے چھوٹے بھائیاں دا بچیاں دا آنا قبول و منظور فرما. یا اللہ جنہیں سانو اتھے اکٹھیاں فرمائیے اللہ اسی طرح سن جنت و فردوس اندر اکٹھیاں فرمانا. یا میرا خالق و مالک ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے ساڈے حالات رحم فرما دے. اللہ تو ساڈے حالات رحم فرما دے. یا اللہ جی میں اتھے سنو اکٹھیاں کیتے اللہ جنت اندر اکٹھیاں فرما دینا. یا میرا خالق و مالک ادھی رات کا ٹائم ہے تو آپ اعلان کرنا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تیری رحمت سے امید رکھیں جو یہاں ایک گنہگار ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ مائیاں بہنا دے بزرگاں دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں دے ایک گنہگار ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ تیرا اعلان ہے جو سفید داری والا سفید بال والا میرے بھی ہاتھ اٹھا کے منگتا ہے مینو خالی ہاتھ لٹیں گیا شرم ہوں شرما والیا ساڈے گنہگار ہاتھاں دی لج فرمانا ہے. اللہ ساڈے گنہگار ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہوں نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اللہ انہوں دی بیٹیاں دے نصیب مقدر گھر بار سونے بنا. یا اللہ جنہوں نے بیٹی عطا فرمانی اللہ انہوں دے بیٹے دیندار والدین دا فرما بردار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.